اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الودیعہ میں ہے۔ پہلے تو ودیعہ کے اصلی لفظ آپ کو بتائیں گے، پھر ودیعہ کی آپ کو معنی بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ودیعہ کا فقہی لحاظ سے مطلب بتائیں گے۔ ودیعہ کے اصلی حرف ہیں واو، دال، عین، ودعہ۔ ودیعہ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے، لیکن اس پر تا جو لگی ہے، اس تا نے اس کو صفتیت سے خارج کر کے اب اسم کی معنی میں لے آئی ہے۔ خوب، تو ودیعہ کا مطلب ہے کوئی چیز رکھنا یا کوئی چیز ترک کرنا، لیکن اگر یہ صفت کی معنی میں ہو تو یہ پھر اسم فاعل کی معنی میں نہیں بلکہ اسم مفعول کی معنی میں ہے۔ خوب، اس کے بعد فقہی لحاظ سے ودیعہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی شخص سے طلب کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مال کی حفاظت کرے، لیکن بذات صرف حفاظت مقصد ہے، نہ اس کو بیچنا مقصد ہے، نہ اس کو جو ہے کرائے پر دینا مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ وکالت بھی آپ جب کسی کو وکیل کرتے ہیں بیع و شراء میں، تو اس میں بھی آپ اپنے سامان کو کسی کے حوالے بھی کرتے ہیں تاکہ اس سامان کی حفاظت بھی کرے، لیکن ذاتاً مقصود ہمارا حفاظت نہیں ہوتا بلکہ مقصود اس کو جو ہے کہ بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ شخص جو امانت رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی جس کا مال ہے، اس کو مودع کہا جائے گا۔ جس کے پاس امانت رکھتا ہے اس کو مستودع کہا جاتا ہے۔ خوب، تو اب یہاں پر یہ ودیعہ گویا کہ نام ہو گیا ہے اس عقد کا۔ خوب، اور یہ عقد جو ہے کیا ہے، لازمی ہے کہ مودع اور مستودع کے بیچ میں ہوگا، تو جو امانت رکھنے والا ہے اس کو ایجاب کہنا پڑے گا، اور جو جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ خوب، یہ عقد لازم ہے یا عقد جائز؟ فرما دیے عقد جائز ہے۔ جب عقد جائز ہے تو اس کے لیے ایجاب اور قبول کے کوئی خاص الفاظ نہیں، بلکہ اس میں ہر وہ لفظ جو اس کے ایجاب اور قبول پر دلالت کرے وہ چلے گا۔ حتیٰ کہ قبول کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ قبول فعلی بھی چلے گا، لفظی قبول بھی ٹھیک ہے، فعلی اور عملی، یعنی اس نے آپ کو چیز دی، اس نے کہا یہ میری امانت رکھو، آپ نے لے لی تو یہی کافی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قبول لفظی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو ایجاب لفظی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایجاب کو بھی لفظی نہیں مانیں گے پھر تو یہ عقود سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ عقود میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ اگر اس کو عقد ماننا ہے تو پھر ایجاب ہونا چاہیے، البتہ ایجاب کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ شخص اس کے حوالے کرتا ہے اور ایسے ہی کوئی اشارہ کر دیتا ہے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف، دیکھیں کہ کتاب الودیعہ میں کتنے درسیے چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں۔ خوب، کتاب الودیعہ، یہاں بھی وہی ترکیب ھذا مقدر، کتاب الودیعہ مضاف مضاف الیہ۔ خوب، ودیعہ کی آپ کو بتا دیا کہ اس کا مادہ کیا ہے اور اس کی اصل معنی ترک ہے۔ وہیہ، اب ہیہ کی ضمیر جو ہے جناب جا رہی ہے ودیعہ کی طرف۔ استنابۃ، نائب کو، نیابت کو طلب کرنا ہے۔ کیوں آپ کسی کو نائب بنا دیں؟ فی الحفظ، تاکہ وہ حفاظت کرے۔ اب پھر جو ہے جناب شہید ثانی وہی شہید اول کے الفاظ کو دہرا رہا ہے۔ اے استنابۃ فیہ، یعنی نائب بنانا ہے حفظ میں بذات۔ انہوں نے ذات کی قید بڑھائی۔ خوب، ذات کی قید شہید اول کی عبارت میں نہیں تھی، یعنی ذاتاً ہمارا مقصود یہ ہے کہ یہی چیز من و ان آپ اس کو سنبھال کے رکھیں۔ فلا یریدو، پس نتیجے میں اس عقد ودیعہ میں وارد نہیں ہوگا کون؟ مثل الوکالت فی بیع شیء، جیسے آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں کسی چیز کے بیچنے میں، او شرائہ، یا اس چیز کے خریداری میں۔ خوب،
اثبات الید علیہ، جبکہ وکیل اپنا کنٹرول اور اپنا قبضہ کر لیتا ہے اس چیز پر، اس شے پر، لیکن فإنہا یہ وکالت تستلزم الاستنابت، اس کا بھی لازمہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نائب بناتے ہیں فی ہے اس چیز کی حفاظت میں، الا انہا بالعرض، مگر یہ کہ یہ جو جناب استنابت ہے یہ عارضی ہے، حفاظت والی، والقصد بذات، ذاتی لحاظ سے جس چیز کا ہم نے قصد کیا ہے وہ کیا ہے، الاذن، کہ آپ اذن دیں اس کو، فی ما، اس کام میں، وکل فی ہے، جس میں اس بندے کو وکیل کیا گیا ہے، بیچنے کا تو بیچے، خریدنے کا تو خریدے، ثم خریداری میں آپ اس کے حوالے کیا کرتے ہیں، پیسہ، ثم الاستنابت بتحقیق، اب ثم یعنی یہ لفظی وضاحت ہو گئی، یہ جو استنابت ہے انما تکون من المودع، اس میں فاعل کا صیغہ کر کے پڑھیں، یہ امانت رکھنے والے کی طرف سے نیابت کی طلب ہوتی ہے، والودیعۃ لا تتم، اور ودیعہ تو مکمل نہیں ہوگا، الا بالمتعاقدین، مگر یہ کہ اس میں دو پارٹیاں ہوں، ایک موجب ایک قابل، فلا تکون الودیعۃ ہی الاستنابۃ، تو صرف نائب طلب کرنا ودیعہ نہیں ہے، بل ہی و قبولها، بلکہ استنابت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قبول، یہ دونوں جب ملیں گے تو پھر جو ہے کیا ہے جناب، یہ ودیعہ ہو جائے گی۔ وَإِنْ اكْتَفَيْنَا بِالْقَبُولِ الْفِعْلِ، اگرچہ ہم اکتفا کر رہے ہیں قبول فعلی پر، قبول لفظی نہ ہو پھر بھی قبول تو ہے، وَكَأَنَّ تعریف، گویا کہ یہ جو تعریف یہاں بیان کی گئی ہے، لما کان لعقدها، یہ صرف لفظ ودیعہ کی تعریف نہیں ہے بلکہ عقد ودیعہ کی تعریف ہے، کما علم من مذہب المصنف، جیسے کہ مصنف کے نظریے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عقود کی تعریف کر رہے ہیں، مثلا بیع، اجارہ، یہ وہ، ہو، وکان المعتبر منہ الایجاب، ہو، اور جو ہے کیا ہے جناب، معتبر منہ، اس عقد میں کیا ہے، ایجاب ہے، ہو، تسامح فی اطلاقہ علیہ، خوب، تو پھر فی الحال میں تسامح پڑھ رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو پھر مصنف نے گویا کہ تسامح کیا ہے اور ہلکا لیا ہے کہ انہوں نے استعمال کیا ہے جناب اس استنابت کو علیہ، اس عقد پر، تو صرف استنابت عقد نہیں ہے، خوب، پس یہاں پر قبول بھی کہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے نا کوئی خاص توجہ نہیں دیتا ہے، خوب، وَكَأَنَّ تعریف لما کان لعقدها کما علم من مذہب المصنف، خوب، وکان المعتبر منہ الایجاب، تو پھر تسامحن کر دیں، کیونکہ کأن کو خبر کی ضرورت ہے تو یہ کأن کی خبر ہوگی، خوب، تو یہ عبارت واضح ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ اول ان الاستنابت تستلزم قبولها، یا بھائی جب ہم نے استنابت کہا تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ سامنے والا قبول بھی کرے گا، ایسے تو کوئی آٹومیٹک نائب نہیں بن جائے گا، فإنها لو تجردت عنه، بتحقیق استنابت اگر خالی ہو قبول سے، لم تؤثر، تو یہ کوئی اثر نہیں کرتی، یعنی اس پر پھر ودیعہ والے احکام جاری نہیں ہوں گے، وتفتقر الى ایجاب وقبول، اور یہ ودیعہ محتاج ہے ایجاب کی اور قبول کی، کہ غیر الودیعہ، جیسے ودیعہ کے علاوہ دوسرے عقود من العقود وہ محتاج ہوتے ہیں ایجاب و قبول کے، ولا حصر فی الالفاظ، اور کوئی جو ہے جناب حد بندی نہیں ہے ان الفاظ میں، الدالت علیہا، جو دلالت کرتے ہیں علیہا ودیعہ پر، کما ہوا، جیسے کہ یہ عدم حصر شأن العقود الجائزت، یہ حیثیت ہے ان عقود کی جو جائز ہوتے من الطرفین، دونوں طرف سے، تو ان میں کوئی الفاظ کی پابندی شریعت نے نہیں لگائی، فیکفی کل لفظ، پس کافی ہے ہر وہ لفظ دل علیہا جو ودیعہ پر دلالت کرے، بل تلویح، بلکہ دور سے اگر کوئی اشارہ کرے، ویسے اشارہ اور تلویح دونوں بیان کیے ہیں، تو تلویح بھی اشارہ ہے لیکن دور سے، ہاتھ کے ساتھ، اب اگر ویڈیو کال ہوتی تو میں آپ کو سمجھا دیتا، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتا ہے کہ یہ میری چیز اپنے پاس رکھ لو، یا والاشارہ، اشارہ نزدیک سے کر رہا ہے، المفہمۃ لمعنیہا، ایسا اشارہ جو سمجھا رہا ہے جناب ودیعہ کی معنی اختیارا، یعنی اشارہ کرنے پر مجبور نہیں ہے، خوب،
بولنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے، پھر بھی حالت اختیار میں اشارہ کرے تو بھی وہ ایجاب کی جگہ پر چل جائے گا۔ وَيَكْفِي فِي الْقَبُولِ، اور کافی ہے قبول میں الفعل عمل، عملی طریقے سے آپ نے وہ چیز اٹھا کے اپنے مخصوص کمرے میں رکھ دی، اس کو اٹھا کے اپنے مخصوص الماری میں رکھ دی۔ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ، اس لیے کہ ہماری غرض اس قبول سے کیا ہے؟ الرضا بها، کہ انسان راضی ہو بہا اس ودیعہ پر۔ وَرُبَّمَا كَانَ الْفِعْلُ، کہتے ہیں ممکن ہے کہ لفظی قبول سے یہ عملی قبول زیادہ طاقتور ہو۔ وَهُوَ قَبْضُهَا، یہ فعل کیا ہے کہ ودیعہ کو آپ لے لیں، آپ اپنے قبضے میں رکھیں۔ اقوا، یعنی یہ فعل زیادہ قوی ہے من القول، قول سے، بے اعتبار دخولہا فی زمانہ ہی، کس لحاظ سے قوی ہے؟ اس لحاظ سے کہ یہ اب امانت داخل ہو گئی فی زمان ہی، مستودع کی ضمانت میں۔ وَالْتِزَامُهُ بِحِفْظِهَا، اور گویا کہ اب پابند ہو گیا مستودع کہ اس امانت کی حفاظت کرے گا بواسطۃ القبض، اس قبض کی وجہ سے۔ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْإِيجَابُ فِيهِ، خوب اگرچہ ایجاب واقع نہیں ہوا ہے فیہ، اس حفظ کے لیے، اولا، اب فرماتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے کیا ہے؟ اولا ہے۔ الا ان فیہ، اب کہتے ہیں ایجاب بھی نہ ہو پھر بھی آپ کہتے ہیں صرف قبض کافی ہے، تو اس میں ایک اعتراض لازم آئے گا، خروجا من باب العقود، گویا کہ ہم باب عقود سے خارج ہو جائیں گے۔ التی، وہ عقود، لا تتم، جو کمپلیٹ نہیں ہوتے، الا بصیغۃ من الطرفین، مگر یہ کہ دونوں طرف سے جگہ سیگا پڑھا جائے، موجب کی طرف سے ایجاب اور اس دوسری طرف سے قبول۔ ومن ثم قیل، اسی بات کی وجہ سے، ثم نہیں پڑھنا، اسی بات کی وجہ سے کہ بھائی ایجاب کی بھی ضرورت نہیں، اس نے اگر وہ قبض کر لیا تو یہی امانت ہو گئی، کہا گیا ہے انہا، بالتحقیق یہ ودیعہ، اذن مجرد، یہ صرف اجازت ہے سنبھالنے میں، لا عقد، یہ عقد نہیں ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، بھائی اب عقد ہو یا عقد نہ ہو، لا تجب مقارنۃ القبول للایجاب، قبول کا ایجاب کے ساتھ ہونا، ملا ہوا ہونا ضروری نہیں۔ قولیًا کان ام فعلیًا، کان میں ایک ضمیر ہے جو قبول کی طرف جا رہی ہے، وہ قبول چاہے قولی ہو چاہے فعلی ہو، تو بہرحال اگر ہم اس کو عقد مانیں گے تو ایجاب قبول کے ہم قائل ہوں گے، لیکن ایجاب اور قبول میں مقارنت شرط نہیں ہے، اور یہ عقد جائز ہے تو اس میں ایجاب اور قبول کے لیے بھی مخصوص الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ لفظ جو ودیعہ پہ دلالت کرے وہ ایجاب میں کہا جا سکتا ہے۔ قبول تو فعلی کو بھی ہم نے صحیح مان لیا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔